أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے عشر رحمت تو گزر گیا اور عشر مغفرت بھی چند دن اس میں بھی باقی رہے گی۔ اسی طرح یہ دن اور یہ مبارک راتیں گزر جاتی۔ یہ عشرہ جو ابھی اس میں چند دن باقی ہیں، یہ بالخصوص حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مغفرت کا عشرہ۔ آئیے آج استغفار کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لی جائے اور کہہ لی جائے۔ استغفار و توبہ ہم سب کی زبان پر ہے، زبان لدے خاص سوال ہے، ایک مومن و مسلمان کے لیے ہر حال میں لازم ہے، مگر ان مخصوص ایام میں گردش شام و شہر میں اس کی اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اس کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ لیا جائے۔ استغفار دعا ہی کی ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش کا طلب کرنا۔ استغفار کا معنی مطلب حقیقت یہی ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بشریت کے راہ سے، کیونکہ انسان بشر ہے، جو گناہ، نافرمانی، ناپسندیدہ عمل مسلط ہو جائے اور اس پر برے نتائج کے خوف کے ساتھ دلی ندامت ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچے رہنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور فرما برداری کا فیصلہ کرے۔ گویا استغفار اور توبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ استغفار اور توبہ کے وقت انسان پر چونکہ ندامت، شرمندگی، شکستگی طاری رہتی ہے، وہ اپنے مالک اور مربی اور محسن کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اپنے کو مجرم، خطاوار، سیاہکار ہاتھ پھیلائے معافی کا طلبگار سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ کیفیت، یہ حال، یہ باطنی کرم، اضطراب توبہ استغفار کے دوران ہوتی ہے، کسی دوسری دعا کے وقت نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر استغفار و توبہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بلند ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ آخر کوئی وجہ تو تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، عام دنوں میں بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ انی لا استغفر اللہ 100 مرہ، 70 مرہ کے روایت میں لفظات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنے والوں کے گناہوں و قصوروں کی نہ صرف بخشش ہوتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر رب رحیم و غفور کی طرف سے خاص رحمت، عنایت، لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ شاعر مشرق کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دربار الہی میں خطاکار انسان کی ندامت، شکستگی سے نکلنے والے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے حلقے انفعال کے۔ انفعال کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان شرمندگی کا احساس، جرم کے احساس سے انفعال پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انفعال۔
کہتے ہیں کہ جرم کے گناہوں کے احساس سے مغلوب ہو کر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور آنسو گرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے کہ اس کو موتی سمجھ کر، قیمتی موتی سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ابق انفعال کے۔ ان کلمات کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت استغفار کی وجہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ استغفار تسبیح کی اہمیت و عظمت ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے استغفار و تسبیح کا حکم فرمایا۔ آپ وہ سورت سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اذا جاء نصر اللہ، آخر میں ہے وسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اب آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت و حال کا تذکرہ سنیے۔ فرماتی ہیں کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول تو چلتے پھرتے استغفار کرتے رہے، اور ہم اور آپ ان مبارک ایام میں بھی ہماری غفلت ویسے ہی رہے۔ معروف صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون مسلمان نہیں جانتا، ہر مسلمان کے کام میں کچھ صحابی ایسے ہیں ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، اور فرمایا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے۔ مسائل اور آفات کو دور کرنے میں استغفار اور تسبیح خاص اہمیت کی حامل ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہوئے سنیے ان کی کشتی کو جب طغیانی اور طوفان کا سامنا ہوا تو قرآن دادی کے بعد ملاحوں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا، تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر قرآنی الفاظ ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ انہیں مچھلی نے نگل لیا، حالانکہ وہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اسی کی پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسبیح کی برکت سے ہم نے ان کو پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ ہے تسبیح کی برکت بشکل دعا و استغفار۔ اس آیت قرآنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کی دعا میں اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، بے شک میں قصوروار ہوں، میں سزا ہوں، میں خطا کار ہوں۔ ان کلمات میں ایسی برکت و تاثیر تھی کہ متلاطم سمندر میں، یعنی موج مارتے ہوئے سمندر میں مچھلی کے پیٹ سے سیدنا یونس علیہ السلام بسلامت و عافیت باہر نکل آئے۔ اسی لیے بزرگوں سے منقول چلا رہا ہے کہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت
1.25 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تعداد ہے بزرگوں سے، جتنی بھی آدمی سے میسر ہو، 10 بار ہو، 100 بار ہو، اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ ابو داؤد میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ میں جو دعا حضرت یونس نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو جو بھی مسلمان کسی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنیں گے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک آخری بات میں کہہ دوں کہ یہ بات ذہن نشین ہے کہ استغفار یعنی استغفر اللہ، گناہوں سے استغفار اگر گناہوں کی معافی کا، تلافی کا وسیلہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے فوائد و برکات بھی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے نصیحتاً یہ کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش بھیجے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی ہوگی۔ یہ استغفار کی برکت سیدنا نوح نے بتائی اپنے قوم کے لوگوں سے، اور باغات کو عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو؟ ان آیات سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، استغفار، توبہ مصائب و آفات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ طاقت و قوت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اموال و دولت میں ترقی بھی ہوتی ہے، اور آل اولاد کی افزائش اور چشموں کے ساتھ باغات عطا ہونے کا ذریعہ ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے میں جو چند دن رہ گئے ہیں مغفرت، استغفار کی اور دعا کی ہم سب کو صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔